دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ چلم چوکی کبھی نہ جائیو اور پاکورے۔ چلم چوکی وہ ٹمبکٹو، وہ دور افتادہ بستی تھی جہاں میں آبلا پا ایک صحرائے اعظم عبور کر کے پہنچا تھا۔ یہ دیوسائی مندر کا وہ بھاری دروازہ تھا جس تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت سارے جیون کمائے تھے، بہت جتن کیے تھے۔ کبھی ترشنگ سے واپسی پر سمیر اور راہی کے ہمراہ اس کے دامن میں جیپ روک کر اس نیلگوں نالے کو حسرت سے دیکھا تھا جو چلم چوکی اور دیوسائی سے اترتا تھا، شاید یہی نالا جسے ہم ابھی عبور کر کے آئے تھے۔ دیوسائی کے دو ہی در تھے، ایک سکردو کی جانب سے صدپارہ اور دوسرا ستور کی جانب سے چلم چوکی۔ مرتضیٰ چوکی سے چلتے ہوئے میں نے ہر دو جیپ ڈرائیورز کو بول دیا تھا کہ ہمارا تمہارا ساتھ صرف چلم چوکی تک ہے، ہم اس کے دیدار کو ترسے ہوئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہاں زیادہ تر آرمی کے لوگ ہیں، بازار ہیں، ہرے بھرے گلزار ہیں جن میں پارہ صفت ندیاں بہاؤ کرتی ہیں اور ان کے کنارے دور دور تک گھاس پڑے ہیں۔ ہم اس گھاس پر آج کے خیمہ شب نصب کریں گے، ندیوں میں نہائیں گے اور مرتضیٰ چوکی کے ویرانے سے فرار ہونے کی خوشی میں جشن منائیں گے، رات کریں گے۔ میں نے چلم چوکی کی جو چند ایک تصویریں دیکھی تھیں ان میں ایک کچی سڑک تھی، چند گھر تھے اور آس پاس پھول اور ہری گھاس کے میدان تھے۔ تو چلم چوکی وہ ٹمبکٹو، وہ دور افتادہ بستی تھی جس میں ہم آبلا پا داخل ہوئے، ایک پل کے پار ہوئے اور اسی بستی میں داخل ہوئے تو ہمارے دل بجھ گئے، بیٹھ گئے۔ نہ یقین آیا نہ یہ گمان میں تھا کہ چلم چوکی دراصل یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور کیا دیکھتے ہیں؟ اور یہ دیکھتے ہیں ایک تنگ سی آبادی، چند کچی پکی دکانیں، آرمی کی بیرکیں جن کے باہر کچھ ٹرک کھڑے تھے، کچھ سنو وہیکلز تھیں، پیٹرول کے کنستر تھے اور ہلکی بارش میں بھیگتا ایک بازار تھا اور کیچڑ تھا۔ نہ اس کے پس منظر میں کوئی خوش نمائی تھی، نہ اس کی شکل میں کوئی رونائی تھی۔ روکھے سے پہاڑوں میں ایک عارضی سا پڑاؤ تھا۔ میرا خیال تھا کہ برزل کے آس پاس جن عجب رنگوں سے تھوپی ہوئی ڈھلوانے اور دھند بھری ندیاں تھیں، یقیناً چلم چوکی میں یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے سوا بھی اور بہت کچھ ہوگا، اور کچھ بھی نہ تھا۔ عجیب بد شکل اور اداس، دل کو گھبراہٹ دینے والی بستی تھی۔ میں اس نیم اجاڑ اور اداس بستی میں شب بسر کرنے کے خیال سے خوفزدہ ہو گیا۔ کن من بارش کی بوندیں گرتی تھیں اور چلم چوکی کی ٹھنڈی بد شکلی میں اضافہ کرتی تھیں۔ مرتضیٰ چوکی اس کے مقابلے میں ایک لیلا تھی اور چلم چوکی سگے لیلا بھی نہ تھی۔ اگرچہ یہ طے تھا کہ ہم یہاں رات گزاریں گے اور کل صبح دیوسائی کو ایک روشن روز میں عبور کریں گے، شیوسر جھیل پر ایک مختصر پڑاؤ کریں گے اور اس پر حسن بے جا کے جو الزام ہیں ان کی تصدیق یا تردید کریں گے، پھر بڑے پانی پر ایک مختصر قیام کریں گے اور دیوسائی کے گھاس پیالوں کو جائیں گے وہ ریچھ دیکھنے جو کل سویر ہمارے پہنچنے تک خفتہ ہو چکے تھے، اور ان کے دیدار کے بعد شتونگ اور ٹاپ کے راستے وادی صدپارہ میں اتر کر سکردو پہنچ جائیں گے۔ اگرچہ یہ طے تھا، لیکن چلم چوکی کی بے روح بستی میں رات گزارنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ یہ وہ خاتون تھی جو ٹیلی فون پر تو کوئل کی طرح کوکتی اور دل کی دھڑکن کو بے ربط کرتی تھی، اور جب آپ منت سماجت کر کے اسے ملنے پہ رضامند کرتے تھے اور پھر نہر کنارے اس کی پہلی جھلک دیکھتے تھے، اس کی شکل دیکھتے تھے تو فوراً اباؤٹ ٹرن کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے چلم چوکی کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا اور بنا مشورہ کیے یہاں سے فوری روانگی کے لیے رضامند ہو گئے۔ ڈرائیور حضرات نے ہمارے فیصلے کو صدقے دل سے قبول کیا کہ وہ سکردو کے باسی تھے اور جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم یوں ہی تبدیل آب و ہوا کی خاطر چلم چوکی میں گھومنے لگے۔ ایک ٹھیکیدار فدا حسین سے ملاقات ہو گئی، اس نے یاد دلایا کہ دیوسائی ٹاپ پر بھی ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے یاد تو نہ آیا، لیکن میں نے نہایت چوڑی مسکراہٹ کے ساتھ اقرار کیا کہ ہاں یاد ہے، ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنے وسیع تن و توش کے ساتھ چلم چوکی کی اداسی میں ایک صحت مند آہو کی طرح بھٹکتے تھے اور اپنی دئیں تفریح کرتے تھے۔ وہ ہمیں مانسیرا ہوٹل میں لے گئے جو چلم چوکی کا 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اگرچہ ایک دھواں بھری کوٹڑی تھی اور ایک چولہا اور چند چارپائیاں اور کچا فرش تھا، انہوں نے ہمیں چائے پلوائی اور نہایت تکلف کیا اور پکوڑے کھلائے جنہیں وہ پاکورے کہتے تھے۔ ان پاکوروں میں نیم پختگی کے علاوہ ایسی کرچیں تھیں جو آپ کے دانتوں تلے آتی تھی تو کرچ کرچ جل ترنگ بجاتی تھیں۔ لیکن مانسیرا ہوٹل کا نہایت انکسار پسند مالک ہم پہ نچھاور ہوا جاتا تھا۔ وہ مانسیرا سے ادھر آتا تھا، موسم گرما میں آتا تھا اور یہ ہوٹل کھول کر اپنی روزی کماتا تھا۔ صاحب آپ تو ادھر کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ادھر ہمارا یہ مانسیرا میں چائے کیسا عالی شان بنتا ہے، تو ادھر بھی ہم وہی چائے بناتا ہے۔ ان مقامی لوگوں کو بالکل پتہ نہیں کہ چائے کیسے بناتا ہے۔ دودھ پہلے ڈالتے ہیں کہ چائے کی پتی، تو ہمارا ہوٹل چلتا ہے۔
فوجی جوان آتا ہے تو ہوٹل چلتا ہے، ابھی اگلے مہینے ادھر برف شروع ہوگا تو ہم بھی مانسہرہ کو لوٹ جائے گا۔ چائے اور پاکوروں کے بعد جب فدا صاحب کو ادائیگی کرنے کی کوشش کی تو وہ نیک بخت باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب شرمندہ نہ کرو، تارڑ صاحب ہمارے ملک کا ہے، اتنی دور سے ادھر آ گیا ہے تو ہم ان کو چائے بھی نہ پلائے، مہمان ہے ہمارا۔ اتنی دیر میں مسلح افواج کو بھی خبر ہو گئی، وہ اپنے بیرکوں میں سے نکل کر آنے لگے، نہایت وجیہہ اور صحت مند نوجوان اپنی شلوار قمیضوں اور تہمند میں۔ وہ جانے کتنے عرصے سے یہاں پڑے تھے، اس لیے ہمیں دیکھ کر ان کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ ان میں ایک صوبیدار صاحب بھی تھے جن کا تعلق گجرات سے تھا، وہ اپنی بیرک میں سوئے ہوئے تھے۔ جب انہیں اطلاع ہوئی کہ گجراتی ٹاؤن میں ہے، وہ آنکھیں ملتے تہمد باندھتے آئے۔ بھائی جی آج رات آپ ہمارے پاس ٹھہرو، ہر شے موجود ہے، بستر کمبل ہے، چرپائی ہے، ٹین بند فوڈ ہے، کل سویرے آپ کو سنو وہیکل یعنی برفانی اسکوٹر پر سیر کرائیں گے۔ سنو تو ہے نہیں، سیر کیسے کرائیں گے؟ چلائیں گے نا اسے آپ کے لیے، سنو وہیکل کو کیا پتہ کہ اس کے زنجیروں سے بندے ٹائروں کے نیچے سنو ہے کہ نہیں، کیچڑ پر بھی چلے گا، آپ رات ٹھہر جائیں۔ لیکن ہم طے کر چکے تھے، ہم نے پچھلی 7 روز میں ایسا اداس اور گھبراہٹ طاری کرنے والا مقام نہ دیکھا تھا۔ یہ پہاڑوں میں بند ایک قید خانہ لگتا تھا، ایک کالا پانی لگتا تھا، اور ہم یہاں سے فرار ہو جانا چاہتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ چلم چوکی کی صرف اس لمحے اور اس شام ہمیں ایسی لگی ہو، مرتضیٰ چوکی کی دیوسائی خوبصورتی کے بعد ایسی لگی ہو، اور کسی اور وقت میں ہم وہاں پھر جائیں تو وہ ہمیں بہتر لگے، لیکن پھر بھی زیادہ بہتر نہیں لگے گی۔ صرف ایک خدشہ تھا، ہمارے سفری منصوبے میں دیوسائی کی سب سے بڑی اور پرکشش جھیل شیوسر کے کنارے ایک رات بسر کرنا شامل تھا، جو ممکن نہ تھا، لیکن ہم چند لمحوں کے لیے اسے دیکھنا ضرور چاہتے تھے۔ اگر ہم فی الفور روانہ ہو جائیں تو شیوسر جھیل پر رات ہونے سے پیشتر پہنچ جائیں گے۔ میں نے ڈرائیور حسن سے پوچھا، کیوں نہیں پہنچیں گے؟ ابھی ادھر سے نکلتے ہیں تو 1-2 گاؤں راستے میں آئیں گے، پھر چچو پاس کے چڑھائی شروع ہو جائے گی اور ٹاپ پر جھیل آ جائے گی، اور پھر دیوسائی شروع ہو جائے گا۔ ایک جیپ تو مکمل تھی، لیکن دوسری جیپ کا پچھلا حصہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ سر جی، رات کے وقت کھلی جیپ میں دیوسائی پہ سفر کریں گے تو کلفی ہو جائیں گے، خالد نے فریاد کی۔ ہم نے اپنے سامان میں کوئی سویٹر، کوئی جراب یا جیکٹ نہیں چھوڑی جو زیب تن نہ کر لی، اور اس کے باوجود ابھی سے سردی ہڈیوں میں رچ رہی تھی۔ اوپر جا کر اور رات کے وقت کیا حال ہوگا؟ آپ تو مزے سے اگلی نشست پہ براجمان ہو جائیں گے، اپنی لیڈری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ رات ادھر ٹھہر جائیں اور کل صبح سفر کے لیے نکلیں۔ نہیں جناب، نہ جی نہ، ہر طرف کو حرام مچ گیا، ابھی نکلنا ہے، بے شک دیوسائی کی رات میں ہم برف ہو جائیں، پرواہ نہیں، سکردو پہنچ کر پگھل جائیں گے، اور وہاں K2 موٹیل ہوگا، ایئرپورٹ ہوگا جہاں سے ایک جہاز شوں کر کے ہمیں اسلام آباد لے جائے گا، اور پھر ہمارے بینک، ہماری یونیورسٹی، ہماری بیگم۔ یہ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا۔ خالد ندیم نے ایک شیخ ہونے کے ناطے اس پرابلم پر ذرا غور کیا، اور پھر ایک دکان سے چند میٹر پولیتھین خرید لیا۔ اسے نہایت چابکدستی سے جیپ کے پچھلے حصے پر باندھ کر تان دیا گیا، اور ایک عارضی بندوبست ہو گیا بارش اور سردی سے بچنے کے لیے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ چھت کی نسبت زیادہ سردی پروف تھا۔ ہماری جیپیں چلم چوکی کی یاسیت بھری آب و ہوا میں سے نکل کر بلند ہوئیں تو کسی کو بھی قلق نہ ہوا، اس بستی کو چھوڑتی ہوئے کوئی بھی آزردہ نہ ہوا۔